الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے جس کا تخت عظمت و جلال و بساط علم و حکمت ہمیشہ سے آراستہ ہے اور ہمیشہ آراستہ رہے گا۔ درود و سلام جمیل و شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آنکھ اللہ کی نعمت ہے، بینائی اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، گویائی اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، سماعت کی قوت اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اس میں پکڑنے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، پیر اللہ کی نعمت ہے، اس میں چلنے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیر ہیں، چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں، پکڑ نہیں سکتے، کان ہیں، سن نہیں سکتے، آنکھ ہے، دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے، بول نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں انسان پر کہ ان کو آدمی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ زبان ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، کہ جس سے اللہ کی آدمی حمد و ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، نماز میں قرات کرتا ہے، لبیک کہتا ہے حج کے موقع پر، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں نذرانہ عقیدت کو پیش کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، نعت کہتا ہے۔ اللہ کی یہ نعمت زبان اگر اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں تو وہ لوگ ان تمام باتوں سے محروم رہ جاتے ہیں کہ اپنی بات کو کسی کے سامنے رکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ زبان جب اللہ نے بنائی تو وہاں ایک نگران کو مقرر فرما دیا، وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی شخص کوئی جملہ نہیں کہتا مگر وہاں ایک نگران مقرر ہے جو سب کچھ لکھتا ہے کہ اس نے کیا کہا اور کیا باتیں اس نے کہی ہیں۔ زبان کا صحیح استعمال انسان کی نجات کا ذریعہ ہے اور زبان کا غلط استعمال انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہیں، ارشاد فرمایا کہ انس، صبح اگر تم صبح کر سکتے ہو، اگر تم شام کر سکتے ہو اس حال میں کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ زبان سے تکلیف کسی کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اس لیے کہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اس کا جو اثر دوسرے کے دل پر پڑتا ہے وہ بڑا گہرا اثر ہے، گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کتابوں میں موجود ہے کہ تلوار سے جو زخم لگتا ہے وہ تو سوکھ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، کبھی سوکھتا نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کوئی افضل عمل بتائیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمانے کے بجائے خاموشی اختیار فرمائی۔ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کوئی افضل عمل؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔
پھر پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ کوئی افضل عمل؟ پھر اللہ کے نبی خاموش رہے۔ صحابی نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خاموش رہنا ہی بہترین عمل ہے، افضل عمل ہے۔ ہزاروں قسم کی پریشانیوں سے آدمی نجات پا جاتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جتنا آدمی زبان کھولتا ہے اتنی زیادہ برائیاں نکلتی ہیں، بے حیائی نکلتی ہے، غیبت نکلتی ہے، چغلی نکلتی ہے۔ نہ جانے رات دن لوگ زبان کو لڑاتے ہیں، زبانوں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت، دوسروں کے بارے میں کھود کھرید، دوسروں کی چغلی، دوسروں کی چاڑی، اور ایسے الفاظ اور ایسے جملے کہ دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچے، حقارت کے الفاظ، استہزاء کے الفاظ، مذاق کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ آج جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج کر لیے، عمرے کر لیے، نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، رمضان کے علاوہ بھی نفل روزے رکھ لیے، اور سمجھ لیا کہ ہم جنت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جو اپنے عمل میں تو بہت آگے ہیں، لیکن ان کے زبان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ جن کو اپنے عمروں پر فخر ہے، جن کو اپنے نمازوں پر غرور ہے، جن کو اپنے تلاوت پر فخر ہے، جن کو اپنے ذکر و اذکار اور وظیفوں پر فخر ہے، لیکن ان کی زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے اور لوگوں کے دلوں کو تلوار کی طرح چیر رہی ہے، اور ان کے الفاظ کی وجہ سے دوسرے سال ہاں سال تک تکلیف محسوس کرتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں تو یہ چل جائے گا، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا، اس وقت ایسے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے کہ سب کچھ کرتے تھے لیکن زبان ان کی خاموش نہیں رہتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-4 پتھر دھو کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے تھے، ضرورت پر گفتگو فرماتے تھے، خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر جب بات ختم ہو جاتی تو 2-3 کنکر اور پتھر جو دھوئے ہوئے تھے اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ پتھر آپ منہ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب منہ میرا خالی ہوتا ہے تو امکان ہے کہ بیکار باتیں منہ سے نکل جائیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے حسن میں سے یہ چیز ضروری ہے کہ آدمی غیر ضروری باتوں سے، غیر ضروری کاموں سے، غیر ضروری چیزوں سے خالی ہو جائے، چھوڑ دے ان باتوں کو، اپنے کام میں رہے، اپنے اعمال میں رہے، اپنی نگرانی میں رہے، اپنی باتیں 2 آدمی آپس میں گفتگو کریں، یا تو میرے بارے میں یا تیرے بارے میں، بس تیسرے کے بارے میں، چوتھے کے بارے میں کہ فلاں کیا کرتا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، دن رات اتنی غیبت کرتے ہیں، مرد تو مرد، عورتیں تو ڈوبی ہوئی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 باتوں کی وجہ سے میں نے اکثر جہنم میں عورتوں ہی کو دیکھا ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، دوسروں پر لعنت بھیجتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، برے القاب سے پکارتی ہیں، حقارت کرتی ہیں، تحقیر کرتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، ان کی زبان قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ اللہ کے نبی نے زبان کو پکڑ کر نصیحت فرمائی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اس سے بچو، اس سے بچو، اس زبان سے بچو، یہی وہ زبان ہے جو انسان کو دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے اور قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو 1-2 میٹھے بول دینا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ایسی بات کرو جس سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرے کو خوش کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، صحابہ کو سکھایا کہ زبان کا استعمال کم کرو، جتنا خاموش رہو گے اتنی عافیت میں رہو گے، اور جتنا بکتے رہو گے، گالی گلوچ کرتے رہو گے، غیبتیں کرتے رہو گے، دنیا کے آدمیوں کی فکر اٹھا کر ان کی غیبتیں، ان کے غلطیوں کو اچھالنا، اس سے آدمی کو کبھی سکون نہیں ملے گا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ قیامت کے دن۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، کلام چاندی سکوت سونا، اگر گفتگو کرنا چاندی ہے تو پھر خاموش رہنا سونے کے برابر ہے، گولڈ ہے۔ کلام چاندی سکوت سونا، مفید تر ہے خاموش ہونا۔ خاموش کوئی آدمی رہ جاتا ہے، ساری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور جھگڑوں سے، لڑائیوں سے اسے عافیت مل جاتی ہے، سکون پا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو زیادہ باتیں کرتا ہے، گھنٹوں باتیں کرتا ہے، سامنے سے، فون سے، میسیج کے ذریعے سے ہمیشہ دوسروں کی غیبت، دوسروں کی دھلائی، کہ میرا بھائی کیا کرتا ہے، میری بہن کیا کرتی ہے، فلاں کیا کرتا ہے، پڑوس میں رہنے والے کیا کرتے ہیں، اسی غیبت میں اگر ہماری زندگی گزرنے لگے گی تو خدا کی قسم ایسے عمروں سے، ایسے نمازوں سے پھر فائدہ ہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد کا ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقوق العباد عمروں سے معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد روزے سے معاف نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے معاف نہیں ہوتے، نمازوں سے، دعاؤں سے معاف نہیں ہوتے، جب تک اس آدمی سے جس کی ہم نے غیبت کی، جس کے بارے میں برا بھلا کہا، جس کو ہم نے لعنت کی، ایسے آدمی سے جب تک معافی نہیں مانگی جاتی تب تک گناہ معاف نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا نیکیوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ اور نمونہ ہے، وہ خاموش رہنے کی ہے، بیکار باتوں میں لگنے سے، بیکار غیبت کرنے سے، بیکار کے چغلی کرنے سے، دوسروں کے بارے میں کھود کھرید کرنے سے، لعن و تشنیع کرنے سے، دوسروں کی غیبت میں مشغول ہو جانے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہ جائے، سو جائے۔ اسی لیے شب قدر، شب برات کے موقع پر علماء یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم رات میں جاگ کر نماز نہیں پڑھ سکتے اور تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، تو خواہ مخواہ کی گپ شپ اور خواہ مخواہ کی بیکار باتوں کے بجائے بہتر یہی ہے کہ آدمی آرام سے سو جائے، کم سے کم اس زبان کی گناہ سے تو بچ جائے گا، زبان کی لعنت سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، اے انس کے صبح میں، شام میں اگر تمہاری زبان سے ہر آدمی کو تم عافیت دے سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہاری زبان سے کسی کو ایذا نہ ہو، تمہاری زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، یہ تمہاری سب سے اچھی چیز ہے، سب سے اچھا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس سنت پر، اس طریقے پر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو آج کی تقریر میں نے بتایا کہ زبان کی حفاظت آج کی تقریر کا خلاصہ ہے کہ ہمیں زبان کی حفاظت کو اپنائیں اور زبان کو گندہ ہونے سے بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت انسان کو زبان میں ذکر کی لذت اور حلاوت نصیب فرماتے ہیں جب وہ زبان کو گندے باتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔